چوتھی قسم خطابت کی جو ہے وہ ارتجالی ہے، یعنی فی البدی خطاب، ایسے ہی آپ کو کہا گیا کہ یہ موضوع ہے جس پر آپ نے بات کرنی، بندہ کہے چلے جی۔ یہ تجربہ کار خطباء کے لیے تو یہ اچھی چیز ہے، ممکن بھی ہے، لیکن جو مبتدی خطباء ہیں یا درمیانے درجے کے خطباء ہیں جن کا بھی اتنا تجربہ نہیں ہے، وہ اس سے اجتناب ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ احتمال ہے کہ وہ ایسی بات بیان کر جائے گا جس کی کوئی سند اس کو یاد نہیں ہوگی یا کمزور بات ہوگی۔ فی البدی خطابت میں عام طور پر انسان جو بات اس نے سنی ہوتی ہے وہ اس وقت اس کو اگر یاد آ جائے تو وہ بیان کر دیتا ہے، بھلے اس کے پاس حوالہ ہو یا نہ ہو۔ تو اس وجہ سے عام طور پر خاص طور پہ میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو جمعے کے خطباء ہیں ان کو اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے سامعین پکے جو ہے وہ سامعین ہوتے ہیں، ہر جمعے کو تقریباً 90% مجمع وہی ہوتا ہے، تو ان کے سامنے ایسی چیز نہ آئے کہ جو تکرار ہو۔ ظاہر ہے تکرار بھی اگر کسی غرض اور کسی مقصد کے تحت کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بے مقصد تکرار تو بوریت کا باعث بنتا ہے، اکتاہٹ کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش یہ فرمائیں کہ ہم یہ تیسرے درجے کی جو تیسری قسم ہے خطابت کی اعدادی، اسی کے اوپر رہیں۔ اب آتے ہیں، ویسے تو ہمارا یہ بہت اختصار سے میں کر رہا ہوں، ہمارے ایک یہ ہم اس 2 سیشنز میں میری کوشش ہوگی کہ ہم تقریباً 6-7 ٹاپک کور کر جائیں، تو ویسے تو ایک ٹاپک پہ ایک جو ہے وہ ہمارا پورا لیکچر ہوتا ہے گھنٹے کا۔ یہاں پر چونکہ ظاہر ہے کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے وہ تھوڑا سا محدود پروگرام ہے، اس وجہ سے تیسرا ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے تقریر کی تیاری کے مراحل، اور میرا خیال ہے کہ اس سیشن کے لیے یہ شاید ہمارا آخری ٹاپک ہو، پھر دوسرے سیشن میں باقی بات کریں۔ اگر وقت بچا تو چوتھے پہ بات کر لیں گے، نہیں تو باقی پھر دوسرے سیشن میں۔ تقریر کی تیاری کے مراحل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ تقریر کی تیاری کے حوالے سے وہ مواد ہے، وہ مٹیریل ہے جس کو اکٹھا کرنا ہے، ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ مواد کو اکٹھا کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب یہ مواد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مواد سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے کہ آپ کو موضوع دیا جائے گا یا آپ خود موضوع متعین کریں گے۔ اگر آپ کو دیا گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ خود متعین کریں گے تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارے خطباء کرام عام طور پر جمعے کے دن سب سے زیادہ جمعے سے پہلے اگر کسی بات پر پریشان ہوتے ہیں تو اس پہ ہوتے ہیں کہ آج موضوع کیا رکھا جائے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی اگر وقت ہوا تو، لیکن اگر ایک موضوع آپ کو دے دیا گیا ہے یا آپ نے ایک موضوع متعین کر لیا ہے، اس کے بعد تقریر کیسے تیار کرنی ہے، ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی میں نے بات عرض کی کہ اس کا پہلا مرحلہ ہے مواد کو اکٹھا کرنا۔ اب یہ مواد کہاں سے ملے گا؟ سب سے پہلی بات کہ جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات کو دیکھا جائے، جتنی آیات ملتی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اور آج کل تو بڑا ہی آسان ہو گیا ہے، ایسی کتب بازار میں اور انٹرنیٹ پہ موجود ہیں جن کو مضامین قرآن کے اوپر ہیں یا موضوعات قرآنی کے اوپر ہیں، جن پر ایک ہی موضوع، تفسیر موضوعی کا جو یہ کنسیپٹ چلا ہے اور یہ منہج آ گیا ہے تحقیق کے مجال میں، تو یہ ایک ہی موضوع کے اوپر قرآنی آیات ایک جگہ جمع مل جاتی ہیں۔ رسائل بھی ہیں اس میں، جو ہے وہ مقالات بھی لکھے گئے ہیں، کتب بھی موجود ہیں، بہت بڑی بڑی کتب ہیں جو مضامین قرآن کے اوپر، موضوعات قرآنی کے اوپر یا معجم کے نام کے اوپر بھی مل جاتی ہیں، جن کے اندر ایک ہی موضوع سے متعلق آیات کو اکٹھا کیا گیا۔ تو پھر ہم پہلا جو ہمارا مواد کو اکٹھا کرنے میں جو پہلی چیز ہے وہ قرآنی آیات، کیونکہ خطیب نے کرنی ہے جو ہے وہ تذکیر کی نیت سے تقریر کرنی ہے، اور قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، تذکیر میں پہلا جو ٹول کے طور پر جو چیز استعمال ہوگی، جس کے ذریعے سے تذکیر کی جائے گی، وہ قرآن ہے، اور یہ ہمیں قرآن نے خود کہا ہے۔ اور اگر ہم سمجھیں کہ جو شریعت کے مآخذ ہیں ان میں بھی پہلا جو مآخذ ہے وہ خود قرآن کریم ہے۔ تو قرآن آیات کو اکٹھا کرنا، پھر ان کو ایک خاص ترتیب سے رکھنا کہ جس سے کہ
پہلے کون سی آیت ہے، بعد میں کون سی ہے، یا اگر دیکھیں کہ ایک لیکچر میں ایک سیشن میں کور نہیں ہوتی تو پھر ان کو تقسیم کر لینا کہ آج کے سیشن کے لیے کون کون سی آیات، ان کو اکٹھا کرنا، ترتیب سے کر لینا. اس کے بعد جتنے سیشنز پہ ہیں ان کو تقسیم کریں، لیکن اگر ہم ایک سیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو اس کے متعلقہ آیات ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو سامنے لکھ لیا. اس کے بعد دوسرا ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر اس موضوع سے متعلق کوئی احادیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے اور کتب احادیث میں سے مل جائیں تو وہ لکھ لی جائے. اور تیسرے نمبر پر پھر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے سلف صالحین میں، ہمارے بزرگوں میں ایسی کوئی حکایات ہیں، ایسی کوئی اقوال ہیں جو اس موضوع سے متعلق اگر موجود ہیں تو ان کو ساتھ لکھ لیا جائے، یا کم از کم پوائنٹس کی شکل میں اشارہ لکھ لیا جائے. اس کے بعد پھر موضوع سے متعلق اگر اشعار مل جائیں یا ایسی کوئی بات جو اس موضوع سے متعلق ہے لیکن حالات حاضرہ ہیں ان کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہے تو اس بات کو بھی ضرور اپنے مواد میں شامل کیا جائے. اور یہ ہم انشاءاللہ آگے اس پہ بات کریں گے کہ صرف یہی چیزیں نہیں بلکہ خطیب کے مواد میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جو لوگوں کی دلچسپی کو برقرار رکھیں. 100% خشک مواد ہو تو اس سے بھی سامعین کی اکتاہٹ جو ہے وہ اس اکتاہٹ کا سبب بنتی ہے. تو پہلی چیز تقریر کی تیاری کے مرحلے میں پہلا مرحلہ مواد کو اکٹھا کرنا. دوسری چیز اس کا ایک خاکہ بنانا کہ کس وقت میں نے کون سی بات کرنی. یہ بالکل مبتدی خطیب کے لیے، جب ایک تجربہ کار خطیب ہوتا ہے تو اس کے لیے تو یہ باتیں تحصیل حاصل ہیں، لیکن ایک مبتدی خطیب کے لیے جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اس کورس کا حصہ ہیں اور وہ ابھی خطابت سیکھنا چاہ رہے ہیں یا خطاب کی طرف ابھی متوجہ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات تو خاکہ بنا لیا جائے کہ میں نے کس وقت کون سی بات کرنی ہے، کس انداز سے بات کرنی ہے، اور اسی طرح سے پھر ان کو چیزوں کو لکھا جائے. تو ایک خاکہ پہلے سے بنا لینا یہ بہت ضروری چیز ہے مبتدی خطیب کے لیے. اور تیسری چیز کہ اس خاکے کے مطابق اب چیزیں اب کاغذ پہ ہیں، ابھی ایک پیپر کے اوپر آپ نے لکھی ہیں، جمع بھی کی ہیں، پیپر پہ لکھ بھی لی ہیں، خاکہ بنا لیے. اب اس کو ذہن میں لے کر آنا، ذہن نشینی تیسرا مرحلہ ہوتا ہے. پہلا مواد کی فراہمی ہے، دوسرا خاکہ سازی، اور تیسری ہے ذہن نشینی کہ اس چیز کو جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس خاکے کو اپنے دماغ میں بٹھائے تاکہ اس کاغذ سے وہ اور اس نوٹنگ پیڈ اور ان اوراق سے وہ مستغنی ہو جائے کہ ذہن کے اندر اس چیز کو اسی ترتیب سے لے کر آئے جس ترتیب سے اس نے وہاں پر گفتگو کرنی. اگر وہ ذہن میں نہیں رکھے گا تو پھر اس کو مجبوراً ساتھ وہ کتاب لانا پڑے گی یا وہ نوٹ بک لانا پڑے گی، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور اس سے اگلا مرحلہ جو ہمارا 5واں مرحلہ ہے خطاب کی تیاری کا، وہ ہے مشق، پریکٹس کرنا. اور یاد رکھیے گا، میں بارہا عرض کر رہا ہوں خطبہ کرام کہ میری گفتگو کا مخاطب بالکل مبتدی خطبہ ہیں، یا وہ خطبہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی مکمل طور پر خطابت کے داؤ پیچ سے واقف نہیں ہیں، یا ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمارے گفتگو کو اس انداز سے نہیں سنتے جیسے سننا چاہیے، تو وہ خطبہ بھی اس گفتگو کا مخاطب ہو سکتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پریکٹس کرنا، مشق کرنا کہ جو چیز لکھی ہے، جو ذہن نشین کی ہے، اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے خالی و ذہن ہو کر اکیلی جگہ پر بیٹھ کر جہاں خلوت ہو تھوڑا سا اس کو دہرانے کی کوشش کرے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں یہ بات کر بھی سکوں گا کہ نہیں. بعض اوقات ایک چیز ذہن میں بہت اچھے انداز سے موجود ہوتی ہے اور ایک مناسب طریقے سے موجود ہوتی ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے آ کے وہ ڈیلیور کرنے لگتا ہے تو اس وقت جو مختلف آزمائشیں ہیں خطیب کی، ان میں سے ایک بڑی آزمائش، اس پہ بھی ہمارا ایک مستقل لیکچر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے میں بار عرض کرنا اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس میں چیزیں کچھ کم ہیں اس کورس میں آن لائن ہونے کی وجہ سے اور محدود ہونے کی وجہ سے. تو اس میں جو آزمائشیں ہیں خطیب کی، اس میں سے بڑی آزمائش ہے سٹیج کا خوف. جب انسان سٹیج پہ آتا ہے نا تو اس کو پہلی دفعہ خاص طور پر جب آئے تو اس کو تھوڑی سی دقت کا سامنا ہوتا ہے، اور اگر عام طور پر بھی آئے تو بھی اکیلے میں بیٹھ کر بات کرنا اور ہوتا ہے، گروپ میں بیٹھ کر تھوڑا سا اس میں کانفیڈنس اور زیادہ چاہیے. اور پھر جب آپ مجمع کے سامنے آئے ہیں، ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے لوگوں کی بیٹھی ہے، تو وہاں پر جب آپ نے بات کرنی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کس مسند پر بیٹھے ہیں، ممبر پر آپ تشریف فرما ہیں، تو اس ممبر کی احتیاط اور اس کا رعب اور دبدبہ اور اس کا جاہ و جلال، ان چیزوں کا
ظاہر ہے کہ ان کا ادراک ہو انسان کو تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے بعض اوقات. لیکن یہ ایک مبتدی خطیب کے لیے جب وہ ان مراحل سے گزر کر تقریر کو تیار کرے گا اور ذہن نشینی کے بعد مشق بھی کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ یقیناً اس کی تقریر مفید ثابت ہوگی. اور یہاں پر میں ایک بات اور اس کا اضافہ کروں گا، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے اہداف میں سے یہ ہے کہ خطباء کو کہ میسج کو، خطباء کے جو خطاب ہے اس کو دعوتی انداز دیا جائے اور وہ کیسے دعوتی اسلوب میں ان کو ڈھالا جائے. تو یاد رکھیے گا علماء اکرام، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ذہن نشینی بھی ہو گئی، مشق بھی ہوگی، ایک کام ابھی بھی باقی ہے جو کہ اگرچہ فن خطابت میں ذکر نہیں کیا جاتا، فن تقریر میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک داعی خطیب کی بنیادی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب وہ سارا کچھ کر لے اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے، اور وہ دعا میں اللہ سے اپنے واعظ کی قبولیت کی دعا کرے، اور پھر اس کو لوگوں کے حق میں اور اپنے حق میں مفید بننے کی دعا کرے، اور اپنے لیے اخلاص کی دعا کرے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ تو میرے اس خطاب میں، میری اس گفتگو میں فاسد نیتوں سے میری بھی حفاظت فرما اور میرے خطاب کی بھی حفاظت فرما، اور مجھے اخلاص نصیب فرما کہ میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں خالص اور مخلص طور پر ہو کر خالصتاً میں تیری رضا کے لیے یہ کام کروں، اور کوئی اور نیت میرے دل میں نہ آئے، لوگوں کی خوشی یا لوگوں کو کے اندر شہرت کا حصول یا اپنے غیروں سے اس کی تعریف کا حصول یا اس طرح کی چیزیں میرے دل میں نہ آئیں. تو یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے جس سے عام طور پر ہم غفلت برتتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جب خطبہ تیار ہو جائے، اس کی مشق کر لی جائے، تو پھر اگر اس وقت نہ صحیح، جب آپ جمعے کے لیے یا خطاب کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہو کر اس وقت 2 رکعت پڑھ لیں. وہ ظاہر ہے کہ تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گے، اور جو ہے وہ اس نیت سے بھی آپ جب پڑھیں گے، اور اس کے بعد ضرور دعا کریں. اور دعا اس وجہ سے کہ اپنی تیاری کرنے کے بعد اللہ سے مانگیں. بغیر تیاری کے بھی ظاہر ہے کہ صرف دعا پہ بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ وہ بغیر اسباب کو اختیار کیے بغیر جو توکل ہوتا ہے، اس علماء کرام اس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ توکل کمزور توکل ہوتا ہے، اور توکل کا مکمل کنسیپٹ یہ ہے ہی نہیں کہ بغیر تیاری کے انسان صرف دعا پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے. وہ کسی شاعر کا شعر بھی ہے نا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو نتیجے کے لیے دعا کرنی ہے، پہلے خنجر تیز کرنا ہے، پہلے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے. اس کے بعد ہمارا چوتھا عنوان، چونکہ اگر مجھے اندازہ ہو کہ وقت ہمارا کتنا باقی ہے تو انشاءاللہ یہ چوتھا عنوان بھی اسی میں کور ہو جائے گا، کہ خطیب کی جو بنیادی ضروریات ہیں تقریر کے حوالے سے وہ کیا کیا ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز علماء کرام وہ ہے مطالعہ. مطالعہ جو ہے وہ خطیب کی غذا ہے. اگر بغیر مطالعے کے خطیب خطبہ دے گا تو شاید 1-2 خطبے تو اچھے ہو جائیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنی تقریر کی اور اپنے خطاب کی افادیت کھو بیٹھے گا، کیونکہ سامعین اس طرح کی گفتگو کرنا شروع ہو جائیں گے کہ جی یہ تو وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں تو ریپیٹیشن بہت ہے، اور لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ اچھا فلاں صاحب کی گفتگو ہے، ہاں ٹھیک ہے اس میں یہی باتیں ہی بیان ہو رہی ہوں گی. تو یہ تو اپنی اہمیت کو کم کرنے والی بات ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ ہم اہمیت کیسے کم کرتے ہیں؟ مطالعہ نہ کر کے. اب مطالعہ کس چیز کا کیا جائے؟ یاد رکھیے گا کہ خطیب جو ہوتا ہے نا، خطیب جو مسجد کا خطیب ہے یا جو داعی خطیب ہے، اس کے مطالعے کی کوئی ایک جہت نہیں ہونی چاہیے، ہمہ جہت مطالعہ ہونا چاہیے. جو چیز بھی ملے اس کا مطالعہ کرے. یہ جو قرآنی آیات اور احادیث اور واقعات اور یہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کا جو انداز ہے، یعنی جو ہماری سوشیالوجی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ کا طریقہ کار ہے، تعامل کا جو طریقہ کار ہے، اس کو سمجھے. لوگوں کی نفسیات کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کو پڑھے کہ کس وقت میں نے کون سی بات کرنی. یہ ہماری آگے ایک عنوان آ رہا ہے کہ جو نفسیات ناشناسی ہے یہ خطیب کی بہت بڑی خامی ہے. تو مطالعے کے اندر اپنے مطالعے کو خاص چیزوں میں محدود نہیں کرنا، ہمہ جہت اور کثیر الجہت مطالعہ ہونا چاہیے، کہ جس میں جو چیز بھی ملے اس کا مطالعہ کرے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ
امام محمد کا غالباً قول ہے کہ من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل، حالات حاضرہ کے سے لا علم ہونا اور ناواقف ہونا یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے۔ اور خطیب تو پھر ظاہر ہے کہ اس نے لوگوں کی حالات کو دیکھ کر گفتگو کرنی، اور موضوع بھی جس پر ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ موضوع کا تعین بھی حالات کو دیکھ کر کرنا ہے۔ اگر حالات اس کے سامنے نہیں ہیں یا موجودہ دور کا جو فکر ہے، جو بیانیہ ہے، وہ اگر اس کے سامنے نہیں ہے تو وہ بات موضوع کیسے متعین کرے گا، اور پھر اس انداز سے لوگوں کے حالات کے مطابق وہ بات کیسے کرے گا۔ تو مطالعے کو محدود نہیں کرنا کہ بس میں نے صرف یہ چیز اور یہ چیز پڑھ لی بس کافی ہے، نہیں، مطالعے کو مختلف، جیسے کہتے ہیں نا، مختلف انواع کی چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری چیز خطیب کی ضرورت کیا ہے؟ معروف خطباء کا مشاہدہ۔ جو خطباء معروف ہیں ان کا مشاہدہ کرے، ان کی گفتگو کو سنیں۔ لیکن ایک بات میں پھر بھی آگے بھی عرض کروں گا اور یہاں پہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، دوسرے سیشن میں بھی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ مشاہدہ ضرور ہو لیکن نقالی نہ ہو، کسی خاص فرد کی کاپی کرنے کی کوشش نہ کرے، اس سے انسان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک کہنا تو نہیں چاہیے آپ علماء ہیں، آپ ہمارے قابل صد تکریم خطباء ہیں، لیکن میں صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، وہ ایک ایکٹر بن جاتا ہے جب وہ کسی کی کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کاپی نہیں کرنی کسی کا انداز، وہ اس کا اپنا انداز ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ ہر بندے کا فطری اپنا انداز ہونا چاہیے، ہاں اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں، لیکن کسی خاص فرد کی کاپی کرنا، اس کی نقل کرنا، یہ خطیب کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو انداز دیا ہے اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے، ہاں اس میں بہتری اختیار ضرور کریں، لیکن کسی خاص فرد کو دیکھ کر نہیں کہ میں نے اس طرح گفتگو کرنی اور اسی طرح کی انداز اختیار کرنا ہے، اور اسی کو جیسے وہ جو ہے وہ کپڑے پہنتا ہے ویسے کپڑے پہن۔ تو بعض اوقات ایسے خطباء کو بھی دیکھا ہے کہ جو کپڑوں کے رنگ اور ٹوپیاں اور پگڑیاں اور یہ ساری چیزیں اس طرح اختیار کرتے ہیں جیسے ان کا کوئی آئیڈیل خطیب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کی اہمیت کو اور خاص طور پر خطیب کی اہمیت کو بہت کم کر دیتی ہیں۔ تیسری چیز علماء کرام خطیب کی ضروریات میں سے وہ ہے ذخیرہ الفاظ، کہ اس کے پاس ایک خاص، جسے کہتے ہیں نا کہ مقدار میں ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک لفظ بیان کر دیا پھر بار بار اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں تنوع ہو، اس کے الفاظ کی ادائیگی میں تنوع ہو۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے، اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ مختلف کتب کا مطالعہ کرے گا تو اس کی جو گفتگو کو جو تعبیر ہے اس کی گفتگو کی وہ متنوع ہو جائے گی، اور لوگوں کے لیے یہ جو تنوع ہوگا گفتگو کے اندر، یہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کا اور دلچسپی کا باعث بنے گا۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور گفتگو میں جیسے جیسے کلمات تبدیل ہوں گے ویسے ویسے لوگوں کی دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی۔ اختصار کے ساتھ عرض کیے جا رہا ہوں، چوتھی چیز جو ہم جس پیرائے میں بات کر رہے ہیں وہ خطیب کی ضروریات میں سے وہ خطیب کا کردار ہے اور خطیب کی سیرت ہے۔ بہت بنیادی چیز ہے۔ خطیب کا کردار کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ تعامل کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، یہ چیز بہت بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ اس سے خطیب کی گفتگو میں تاثیر بڑھتی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس بنیاد پہ واعظ کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے کہ میں بے عمل آدمی ہوں یا کم عمل ہوں، یا میں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والا نہیں ہوں، یا فلاں گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوں۔ اس بنیاد پہ واعظ کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن واعظ کرتے ہوئے، واعظ کو جاری رکھتے ہوئے ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، تاکہ یہ واعظ ہماری غلطیوں کی اصلاح کا سبب بنے، اور ہم جو بات کر رہے ہوں گے لوگوں کے سامنے جب وہ بات آئے تو ہمارا عمل بھی لوگوں کے سامنے ہوگا، تو لوگوں کو اس میں موافقت نظر آئے، کسی درجے میں بھی ان کو اس میں وہ نہ نظر آئے کہ ان کے درمیان کوئی گیپ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ، کہ جو انسان کا عمل ہے وہ اس کے الفاظ سے زیادہ اونچا بولتا ہے۔ وہ بے شک جتنا مرضی واعظ کرے، لیکن اگر عمل اس کے خلاف ہوگا تو ڈیفینیٹلی یقینی طور پر سامعین کے لیے وہ اس طرح سے مفید نہیں ہوگا، اس طرح سے مؤثر نہیں ہوگا جیسے ہونا چاہیے۔ لیکن میں پھر وضاحت کر دوں کہ اس بنیاد پر واعظ چھوڑنا نہیں چاہیے کہ بحیثیت اس امت کے ایک فرد کے ہماری جو دو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری خود عمل کرنے کی اور دوسری ذمہ داری دوسروں تک پہنچانے کی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ انسان پہلی میں کمزور ہے تو دوسری جان بوجھ کر چھوڑ دے، چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ واعظ انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے،
اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میں نے لوگوں کو تو واعظ کر دیا، اب تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ تو اس وجہ سے علماء کرام، ہم اگر بنیادی ضروریات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم ضرورت خطیب کے لیے، یا اس کے ایک اہم پہلو، اہم عنصر خطیب کے لیے اس کی سیرت ہے، اس کا کردار ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خطیب جب ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ تو شاید 20-25 منٹ کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کے دن رات وہ 24 گھنٹے اور 7 دن 24/7 وہ لوگوں کے سامنے ایک طرح سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ اس کا لوگوں سے تعامل کیسا ہے، اس کی لین دین کیسا ہے، قرض لے کر واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ہدیہ کیسے دیتا ہے نہیں دیتا، قبول کرتا ہے نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں، اپنے ظاہر ہے کہ یہ خطیب کی جو سماجی زندگی ہے یہ بہت بڑا اہم پہلو ہے اور اہم عنصر ہے سامعین کے لیے بات کو قابل قبول بنانے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو جو مستقل خطبہ ہیں مساجد کے اندر، ان کی نجی زندگی بھی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، تو اپنے نجی زندگی کے اندر بھی، اپنے سماجی زندگی کے اندر بھی، لوگوں کے ساتھ تعامل میں بھی، بحیثیت خطیب بھی اور بحیثیت معاشرے کے ایک فرد کے بھی، ہر اعتبار سے خطیب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو اجلا رکھے، بے داغ رکھنے کی کوشش کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کسی بھی عمل کی وجہ سے اس کا جو پیغام ہے، اس کی جو دعوت ہے، وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے۔ علماء کرام، باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، لیکن چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ 12 لیکچرز کا کورس ہے، ہم اس کو 2 میں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں رہیں گی، بہت ساری مثالیں، بہت سارے چٹکلے، بہت ساری جو گپ شپ ہوتی ہے اس کورس کے دوران، ڈیفینیٹلی وہ ہم مس کریں گے، تبھی اس کو مکمل کریں گے۔ ہمارے پہلے سیشن کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید بنائے، نفع بخش بنائے ہمارے اس سیشن کو۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے سیشن میں اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے اور کچھ اہم چیزیں مزید آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔